دوسرا کمپوننٹ زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہے کہ جس میں کہ باقاعدہ فوج کے اندر جو 9 مئی کے اگر واقعات کے نیٹ ورک کا اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سے سیولینز آئیں گے. میرے گمان ہے کہ بہت سے وہ لوگ آئیں گے. ظاہر ہے وہ پھر ایک آدمی سے شاید کنیکشن نہ ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف پہلے آتا ہوں. پہلے لیگل ہمیں جو ہے وہ رائے دے دیں کہ آج چارج شیٹ ہوا 12 اگست کو جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا. پھر بعد میں مختلف فوجی افسران بھی گرفتار ہوئے اور یہ ساری کارروائی ہوتی گئی. تو اب اس چارج شیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آگے کارروائی کیسے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس انیشیٹ ہوا تھا جس کے اندر مس یوز آف اتھارٹی تھا یا ایکسیڈ آف جورسڈکشن تھا یا اس کے اندر یہ ہے کہ ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی یا ڈی جی سی کے طور پہ جو تھا جو اتھارٹیز تھی ان سے جو ایکسیسو ہوئی تھی وہ معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گیا. آپ کو یاد ہوگا اور اس وقت کے جو چیف جسٹس نے بینچ جو بنایا تھا انہوں نے اس معاملے کو منسٹری آف ڈیفنس کو بھیجا کہ آپ اس کو انکوائر کریں اور جو بھی ان اکارڈنس ود لا ہے آپ کریں. اب منسٹری آف ڈیفنس نے اس کے نیچے جو ہے وہ ایک کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ بنائی اور اس کا ایک میجر جنرل صاحب تھے انہوں نے اس ساری کی انکوائری کی. اب اس انکوائری کرنے کے بعد جو چیزیں تھیں جب ایٹ دا سرفیس آئیں تو اگلا جو پروسیس تھا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کا سٹارٹ ہوا. اور پاکستان آرمی ایکٹ کے 4 فیزز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک فیز وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انکوائری سٹیج ہے یعنی کہ کورٹ آف انکوائری ہے. دوسرا اس کا سٹیج جو ہے کہ جس کے اندر آپ کو پھر ملٹری کسٹڈی کے اندر لے لیا جاتا ہے. تیسرا اس کے اندر آتا ہے جو آپ کی کلیکشن آف ایویڈنس ہے یعنی کہ ساری انویسٹیگیشن جو آپ کرتے ہیں. اس سے اگلا سٹیج جو ہوتا ہے وہ آپ کا پری ٹرائل ہوتا ہے کہ جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل سیکشن 80 کے نیچے بن جاتا ہے جس کو پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ اس کو بناتے ہیں تو اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ فریمنگ آف چارج. اور فریمنگ آف چارج سے لے کے آپ کی فائنل جو ہے سزا تک یا ایکویٹل تک جو ہے وہ سارے کا سارا پروسیس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے یعنی کہ وہ سارا ٹرائل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کا سیشن کورٹ کے اندر یا ایڈیشنل سیشن جج ٹرائل کرتا ہے جس کے اندر فریمنگ آف چارج سے پہلے آپ کو کاپیز کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ناٹ پلیڈڈ گلٹی کہا ہوگا اور جب ناٹ پلیڈڈ گلٹی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنی ایویڈنس جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے چاہے ڈاکومنٹری ہے چاہے آپ کا اس کا جو آپ کی وربل ایویڈنس ہے یعنی کہ وہ سارے ہیں. اس کے بعد جو ایکیوزڈ ہے اسے اپنا کاؤنسل کرنے کا بھی اختیار ہے کہ وہ جس کو مرضی چاہے کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو اپنے کلوز ریلیٹیوز ہیں یا جو وہ لسٹ کرے جو اس سے بہت کنسرنز لوگ ہیں ان کو رائٹ آف آڈینس بھی اس ٹرائل کا ملتا ہے. اس کے بعد جب ایویڈنس آتی ہے تو اس کے اندر جو آپ کا ریگولر کرمنل پروسیجر کوڈ وہ اور قانون شہادت آرڈر 1984 ہے وہ سارے کے سارا اپلائی ہوتا ہے. آپ جو گواہی آتی ہے آپ اس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. آپ اپنے لیے وٹنسز لے کے آ سکتے ہیں. آپ وٹنس باکس کے اندر اوتھ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ سیکشن 342 کی جو ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق ہے. اور پھر اگر آپ کے متعلق جو ہے وہ ایویڈنس اتنی آتی ہے کہ پروسیکیوشن سکسیڈ ہے تو وہ جو سزا دیتے ہیں اگر اس طرح کے جو ہینیس اوفینسز ہیں اس کی آپ 2 سال سے لے کے ڈیتھ تک سزا جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے موجود ہے. تو جب وہ سزا کرتے ہیں تو پھر اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے اس کا ایک فیڈرل گورنمنٹ نے اتھورائزیشن دی ہوئی ہے اور جب وہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ملٹری ایکٹ کے اندر ایک رائٹ آف اپیل ہے جو سیکشن 132 کے نیچے ہے جو پہلے نہیں تھا. یہ 92 کے اندر امینڈمنٹ آ کے اس کے اندر رائٹ آف اپیل آیا. پھر اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن آرٹیکل 199 جو ہے جو جوڈیشل ریویوز ایگزیکٹو فنکشنز ہے اس میں آ سکتے ہیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر ججمنٹ دی. اس کے بعد پھر بھی مطمئن نہیں ہے تو آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے اپیل کر سکتے ہیں. اور پھر بھی مطمئن نہیں ہے تو آپ ریویو کو بھی فائل کر سکتے ہیں آرٹیکل 188 کے نیچے. اور ایک پارڈن کا کانسیپٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے جی. لیکن بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا یہ ٹرائل ہے 1975 سے لے کے جو 23 اکتوبر 2023 کی ججمنٹ آئی تھی پاکستان کی کبھی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے سویلینز یعنی کہ سویلینز 3 طرح کے ہیں.
ایک آپ کے وہ لوگ ہیں کہ جو آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو آرمی سے جن کا تعلق نہیں ہے، سیولینز ہیں، یعنی پاکستان کے شہری ہیں، اور تیسرا وہ ہے کہ جو آپ کے فارنرز ہیں. تینوں جو ہیں اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اور 23 اکتوبر کی ججمنٹ کے بعد وہ الٹرا وائرس تھی، لیکن 13 دسمبر کو اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا گیا ہے. تو اب کوئی بھی شخص جو ملٹری لا کی وائلیشنز کرے، چاہے ریٹائرڈ ہے یا سویلینز ہے، اس کو آپ پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے اندر ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سوال میں پورے جواب دے دیا. فرق نہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ آپ کے دور میں ڈی جی آئی سی تھے، ڈی جی سی تھے پہلے، پھر ڈی جی آئی سی بنے، اور سانحہ 9 مئی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات میں بھی وہ شامل تفتیش ہیں. اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کا اوپن کورٹ ٹرائل کیا جائے. تو کیا تعلق واسطہ بن سکتا ہے یا تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سے ان کے ساتھ، یا کوئی جو واقعات ہوئے تھے ان کے؟ دیکھیے جی بلوچ صاحب، جہاں تک جنرل فیض کی بات ہے وہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میں اس میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گی. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، میرا لیڈر عمران خان ڈیفس سے یہی کہتے آ رہا ہے کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہونے چاہیے. سنہ 9 مئی کا جو ہوا ہے، آج وہ ہو گیا سپریم کورٹ نے جو ہے، یہ خوشائن بات ہے. جو سنہ 9 مئی ہوا ہے، جس کا فائدہ کس کو ہوا یہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے. اس میں بھی ہمارے 16 ورکرز شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو سنہ ماڈل ٹاؤن ہوا، یہ کس کی حکومت میں ہوئی، اور اس کے بعد یہ سنہ 9 مئی یہ کس کی حکومت میں ہوئی. اس کے بعد 26 نومبر کو جو سنہ ڈی چوک ہوا، یہ کس کی حکومت میں ہوئی. تو میرا لیڈر نومبر 2022 میں بھی احتجاج ہوا تھا، لانگ مارچ آیا تھا پنڈی، جب آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی. اس میں بھی جی آپ کو تو پتہ ہے ہمارے لیڈر عمران خان پہ گولی چلی تھی، اور اس کا بھی ابھی تک اس ایف آئی آر انہوں نے درج نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو خان صاحب تو شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. تو ابھی تک یہ جو حکومت گولی کی سرکار جس کو میں کہوں گی یہ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہا ہے اور یہ حکومت کس طرح جا رہی ہے. آپ دیکھ لیں 26 تاریخ کو جو سنہا ادھر رونما ہوا، ہمارے جو نہتی شہری جو آئے تھے ایک پرامن احتجاج کر کے 3 دن بھوکے پیاسے یہاں پر پہنچے تھے. ان کے ہاتھ میں کوئی گول وہ تھے پسٹل تھے. 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ کاروان ادھر پہنچے اٹک سے لے کر. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ آئے تھے وہ 3 دن بھوکے رہے، کسی نے ان کو کھانا نہیں کھلایا. جو ایم این اے سے ٹاسک دیا تھا بی بی صاحبہ نے کہ جی آپ بندے لے کے آئیں گے، ویڈیو بنائیں گے، سارا کچھ، کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا. دیکھیے میں اس بات پہ جانا نہیں چاہتا ہوں کس کو ٹاسک دیے کس کو نہیں دیے. ٹھیک ہے، میں اس بات یہ وہ پاکستانی عوام تھے نا، پاکستانی عوام تھے، پاکستان کے نہتے عوام تھے. ان کا قانونی اور آئینی حق تھا کہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے رہائی کے لیے اگر ایک پرامن احتجاج کے لیے وہ لوگ نکلے تھے. یہ اس حکومت کا کام تھا کہ وہ ان کو سیکیورٹی مہیا کرتے. آپ کو پتہ ہے جی اٹک سے لے کر 26 نومبر چنگی تک ان پہ ربڑ کی گولیاں، شیل، آنسو گیس، مرچوں کا پانی، ٹھیک ہے جی، وہ پھینکے گئے. جب وہ ختم ہوئے، جب ڈی چوک پہنچے ایک پرامن طریقے سے، آپ کو میں بتا سکتی ہوں، میں یقین آپ کو دلا سکتے، آپ لوگ خود بھی میڈیا والوں کو پتہ ہے، جب یہ کاروان ادھر ڈی چوک پہنچا ایک گملہ ایک پتہ بھی ان کا نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے جی، وہ پرامن مارچ کر کے یہاں پہنچے تھے. اس میں ہمارے پاکستان کے بچے تھے، فیملیز تھے، خواتین تھے. جس طرح اس حکومت نے ان پر ظلم کیے نا، اس کے پاکستان کے تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کے تاریخ میں مثال نہیں ملتے. جہاں تک میں آگے بڑھ رہا ہوں پھر واپس آتا ہوں. جی رائے صاحب آپ سے بتائیے گا کہ ایک تو ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے، آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آیا ہے جنرل فیض حمید سے متعلق، ایک تو جو اس پریس ریلیز میں جو چیزیں شامل ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کسی نہ کسی سے تعلق واسطہ تھا، جو کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم تحریک انصاف بانی چیئرمین صاحب تھے. تو معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے 2 حصے ہیں جو آج آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے. ایک حصہ ان کے یونیفارم کے نوکری کے دوران کا ہے، جس میں کہ اختیارات کا تجاوز ہے اور دیگر چیزیں، اور جس میں وہ ایک
کسی شخص کو پرائیویٹ کو نقصان پہنچانے کا، وہی معاملہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ جو عدالت میں گیا تھا، ایک حصہ تو وہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس حصے کا فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو گیا آفٹر، جیسے حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا، کورٹ آف انکوائری کے بعد، اور ابتدائی جو پریلیمنری انکوائریز ہوتی ہیں اس کے بعد تیسرے مرحلے میں، آخری حتمہ مرحلہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جو بلوا کرنا اور جو ملک میں امن و امان کو خراب کرنا، اور جس میں کہ 9 مئی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کے بارے میں کوئی کورٹ آف انکوائری یا فیلڈ کورٹ مارشل نہیں شروع، بلکہ اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفتیش شروع، شامل تفتیش کیا گیا، تفتیش شروع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 عدالتی کارروائیاں ملٹری کورٹس کی ہوں گی، جو ایک تو آلریڈی جس پہ چارج فریم ہو گیا، تو اب ظاہر ہے اس کے اندر نہیں، بلکہ یہ جو دوسرا حصہ ہوگا یہ اس میں، اور پہلے میں بھی آبویسلی کہ اگر وہ پہلے میں بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے تو وہ کسی کے کہنے پہ تھے، اور ان کے بعد دو شخصیات آتی ہیں، ایک ان کے ایک باس نمبر 1 اور دوسرا پرائم منسٹر آف پاکستان، دو اس لیے بالکل یہ شنید ہے، اور یہ بالکل جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کا حکومت کا، یہ کوئی فوج کا اندرونی اپنا سسٹم ہے، اور بڑا سٹرونگ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام آرمی میں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پایا جاتا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کا تعلق ان کے جو نوکری کے بعد یعنی پوسٹ ریٹائرمنٹ پیریڈ، لیکن وہ باؤنڈ تھے بینگ اے فارمر، ایک سینسٹیو پوسٹ پہ رہنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے، اس کے اندر انہوں نے اگر کوئی ایسی چیز ہوئی جس کا تعلق 9 مئی سے ہے، جس کا تعلق فوج میں بغاوت کرانے سے ہے، جس کا تعلق سیاست سے تو ہے ہی ہے، لیکن امن و امان یعنی سیاست سے محض تعلق ہونا، اگر کسی فوجی افسر نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس عرصے میں جب وہ غیر سیاسی ہونے کا پابند تھا اس نے وہ نہیں کیا، تو وہ ایک اس کا کمپوننٹ ہے، لیکن دوسرا کمپوننٹ زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک ہے، کہ جس میں کہ باقاعدہ فوج کے اندر جو 9 مئی کے اگر واقعات کے نیٹ ورک کا اگر وہاں پہ کوئی ایسی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس میں بہت سے سیولینز آئیں گے، میرے گمان ہے کہ بہت سے وہ لوگ آئیں گے، ظاہر ہے وہ پھر ایک آدمی سے شاید کنیکشن نہ ہو، تو وہ زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں۔